بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 7، صفحہ نمبر 42، دوسرا باب عبادات۔ نمبر 1، اسلام کے سب سے مقدس فرض یعنی نماز کا طریقہ تیسرے حصے میں پڑھ چکے ہو۔ نماز سے پہلے وضو کی جاتی ہے، اس کا قاعدہ بھی پڑھ چکے ہو۔ اس حصے میں کچھ مسئلے تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے، لیکن پہلے کچھ خاص الفاظ یاد کر لو اور ان کا مطلب سمجھ لو۔ یہ الفاظ دینی مسائل میں کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کے بعد وضو اور نماز کے مسائل بیان ہوں گے۔ الفاظ یہ ہیں: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت، مستحب، مباح، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، حرام۔ ان الفاظ کے مطلب سے پہلے ایک مثال سمجھو۔ جب تم مدرسے میں پڑھنے آتے ہو تو مدرسے میں بہت سے کام کرتے ہو۔ ان میں سے کوئی کام تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے متعلق تمہارے ماں باپ کی بھی تاکید ہوتی ہے اور استاد بھی ہمیشہ اس کا حکم کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً سبق سمجھنا اور اس کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر سبق سمجھ کر یاد نہ کرو تو تمہارا مدرسہ آنا ہی بیکار ہوتا ہے۔ ایسے ضروری کام کو شریعت کی اصطلاح میں فرض کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف یعنی یہ کہ سبق کے بجائے تم اپنا دھیان ادھر ادھر بٹائے رکھو اور یاد کرنے کے بجائے کھیل کود اور گپ شپ میں اپنا وقت صرف کر دو، یہ بہت ہی برا کام ہے۔ اس کو استاد صاحب بھی بہت سختی سے منع کرتے ہیں اور ماں باپ بھی اس حرکت پر ناراض ہوتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ایسی بری بات کو حرام کہا جاتا ہے۔ کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضروری ہوتا ہے، اس کے متعلق استاد صاحب کا بھی حکم ہوتا ہے، لیکن اتنا ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بغیر مدرسہ آنا ہی بیکار ہے۔ مثلاً مطالعہ دیکھنا یعنی آگے سبق نکالنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ استاد صاحب ہمیشہ مطالعہ کی تاکید کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آگے سبق نکالے بغیر تم نے سبق پڑھ لیا اور اس کو سمجھ کر یاد بھی کر لیا تو کام چل جاتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ خود سے سبق نکالنے میں جو قابلیت پیدا ہو سکتی ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ سبق کے سمجھنے اور اس کے یاد کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ایسے کام کو شریعت کی اصطلاح میں واجب کہتے ہیں، اور اس کے برخلاف مثلاً یہ کہ آگے سبق نہ نکالنے کے باعث سبق پوری طرح نہ سمجھ سکو، اس کا مطلب پوری طرح ذہن میں نہ بیٹھے، یہ مکروہ تحریمی کہلائے گا۔ یعنی یہ ایسی بری بات ہے جو حرام کے قریب ہے۔ پھر جب تم سبق پڑھتے ہو تو استاد صاحب تمہیں کچھ اور باتیں بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ باتیں کتاب میں نہیں ہوتیں۔ استاد صاحب اپنی مہربانی سے یہ باتیں اپنی طرف سے بتاتے ہیں تاکہ تم سبق اچھی طرح سمجھ سکو
اور تمہاری قابلیت بڑھ جائے۔ ایسی باتوں کے متعلق بھی استاد صاحب کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو یاد رکھو، لیکن اگر وہ یاد نہ ہوئے اور اصل سبق سمجھ لیا اور اس کو پکا یاد بھی کر لیا تو کہا جائے گا کہ فرض اور واجب ادا کر لیا۔ البتہ ایک فائدے کی چیز جو استاد صاحب نے اپنی مہربانی سے بتائی تھی اس سے محروم ہو گئے۔ ایسی بات کو شریعت کی اصطلاح سنت کہتے ہیں۔ اگر اس کی تاکید ہوتی ہے تو سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، اور اگر تاکید نہ ہو تو محض سنت یا مسنون کہلاتی ہے۔ اس کے برخلاف یعنی یہ کہ استاد صاحب کی ایسی بات کو جو انہوں نے اپنی مہربانی سے بتا دی تھی اپنی لاپرواہی سے یاد نہ رکھو اور ایسی فائدے کی چیز کو ضائع کر دو، یہ بری بات ہے، مگر اتنی بری نہیں جتنی پہلی باتیں بری ہیں۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں مکروہ کہا جائے گا۔ پڑھنے کے سلسلے کا ایک کام یہ ہے کہ جو مضمون تم پڑھ رہے ہو اس مضمون کی کوئی اور کتاب بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہو۔ مثلاً سیرت کے بیان کے ساتھ تم تاریخ الاسلام دیکھتے رہو۔ جب عقائد یا عبادات کا بیان پڑھو تو تعلیم الاسلام یا بہشتی زیور دیکھتے رہو۔ تو یہ ایسا کام ہے کہ استاد صاحب نے کبھی کبھی اس کی فرمائش تو کی ہے، مگر یہ فرمائش اس درجے کی تھی کہ اگر کر لو بہت اچھا، نہ کرو تو تم پر کسی قسم کا کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں ایسے کاموں کے لیے مستحب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف کو یعنی یہ کہ صرف اپنے سبق کی کتاب پڑھو اور اس کو یاد کر لو، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ پڑھو، مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ نہ کرنے میں کوئی ثواب، نہ کرنے میں کوئی عذاب۔ جیسے کوئی اخبار تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اب اگر اس کو پڑھنا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے، اور نہ پڑھو تو اس میں بھی کوئی الزام نہیں۔ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ ایسے کام کو شریعت کی اصطلاح میں مباح کہا جاتا ہے۔